بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 169 ملاحظہ فرمائیں۔ راولپنڈی میں شانی اجمل خان اور عارف کمبوا کے لیے بھی یہ جشن کا وقت تھا۔ اس روز اجمل خان نے شانی سے باقاعدہ اجازت لے کر مثالے دار نسوار کے 2 بڑے چٹکے منہ میں رکھے اور ایک کفگیر چمچے کو تلوار بنا کر خٹک رقص پیش کیا۔ شانی کے لیے بھی یہ خوشی کا وقت تھا۔ وہ ظاہری طور پر خوش بھی نظر آتی تھی، لیکن دل کی گہرائی میں تو خوشی کے لیے کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ وہاں صرف کسی اور کا انتظار تھا، کسی کا عشق تھا، کسی کا غم تھا۔ وہ سراپا آنکھ اور یہ آنکھ کسی کی راہ پر تھی۔ وہ دیکھتی رہی اور بس دیکھتی رہی۔ وقت دھیرے دھیرے سرک رہا تھا۔ وہ سرکتا رہا، سورج ڈوبتا رہا اور پھر ابھرتا رہا۔ رات اور دن ایک دوسرے کے تعاقب میں رہے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ وہ نہیں ملا، وہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا۔ وہ پہاڑ جیسی حوصلے والی، وہ چٹان جیسے صبر والی اندر ہی اندر موم کی طرح پگھلتی رہی۔ یہ نومبر دسمبر کے دن تھے اور بلا کی سردی تھی۔ یہ دشوار پہاڑوں میں گھرا ہوا ایک برف سار تھا۔ جہاں تک انسانی نگاہ جاتی تھی، سفید برفیلی چادر نے نشیب و فراز کو ڈھانپ رکھا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ روئے زمین پر اس سفید برف اور اس نیلے آسمان کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن نہیں، یہاں لوگ موجود تھے اور ایک وسیع رقبے پر پھیلی بسی آباد تھی۔ اس وسیع و عریض بسی کے مکینوں نے کھال اور ان کے بھاری برکم لباس پہن رکھے تھے۔ ان میں سے بیشتر مردوں کے چہرے سفید چٹ تھے اور خودرو داڑیاں جھاڑ جنکاڑ کی طرح ان کے گرفت چہروں پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک بڑے دائرے کی شکل میں جمع تھے۔ کچھ لوگ ایک کھو کے دانے سے نکل کر دائرے میں شامل ہو رہے تھے۔ ان میں سے کئی ایک کے ہاتھ میں چھوٹے دستے کی کلاڑیاں تھیں۔ دائرے کے درمیان لوہے کا ایک بڑا چوکور پنجرا تھا۔ اس پنجرے کی لمبائی چوڑائی ایک بڑے کمرے جتنی تھی۔ پنجرے کی چھت میں گول سوراخ تھا جس میں سے ایک موٹی رسی نیچے لٹک رہی تھی۔ پنجرے کے اندر کا منظر سنسنی خیز تھا۔ یہاں ایک جسیم سفید ریچھ اور ایک تنومند شخص نبردازماں تھے۔ ریچھ کی طرح تنومند شخص بھی خالی ہاتھ تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ریچھ کو پچھاڑنے کی کوشش میں ہے۔ تانبی پھرے ہوئے ریچھ کا پلہ واضح طور پر بھاری دکھائی دیتا تھا۔ اس کے ایک تھپڑ نے تنومند شخص کو اچھال کر پنجرے کے زنگ کالود جنگلے سے دے مارا۔ اس شخص نے اٹھنے کی کوشش کی۔ ابھی وہ پوری طرح اٹھا ہی نہیں تھا کہ غسیلا ریچھ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس مرتبہ ریچھ نے عقب سے اپنے مد مقابل پر وار کیا اور چمڑے کے لباس کے ساتھ ساتھ اس کی کھال بھی کمر سے ادھیڑ کر رکھ دی۔ وہ اندھے منہ گرا اور پھر گرے گرے پلٹ کر ایک لات ریچھ کی تھوتنی پر رسید کی۔ یہ بھاری برکم بوٹ کی ضرب تھی، مگر اس میں اتنی ہمت طاقت تھی کہ زور آور جانور کو متاثر کر سکتی تھی۔ وہ پھنکارتا ہوا اپنے مد مقابل پر آیا اور اسے چھاپ لیا۔ اس سے پہلے وہ اپنے تیز ناخنوں اور دانتوں سے اسے ادھیڑ ڈالتا، پنجرے کا ایک سائیڈ کا دروازہ دھماکے سے کھلا۔ 2 رائفل بردار تیزی سے اندر آئے۔ انہوں نے ایک ساتھ 2 ہوائی فائر کیے۔ ریچھ نے بھی دیکھ کر اپنے مد مقابل کو چھوڑ دیا اور ایک کونے میں سمٹ گیا جیسے وہ ایک باکسر ہو، اور اپنے مد مقابل کو زمین بوس کرنے کے بعد ریفری کے اشارے پر اپنے سٹول پر جا بیٹھا ہو۔ یقیناً یہ تربیت یافتہ جانور تھا۔ ریچھ کی کامیابی پر کچھ لوگوں نے پرجوش نعرے لگائے، تاہم زیادہ تر نے مایوسی کا اظہار کیا۔ 2 افراد زخمی شخص کو سہارا دے کر پنجرے سے باہر لے گئے۔ چند منٹ بعد ایک اور مد مقابل ریچھ کے سامنے آ گیا۔ یہ بھی موٹے جرمی لباس میں ملبوس ایک مقامی شخص تھا۔ وہ سر سے گنجا اور داڑھی بکھری سی تھی۔ نعروں کی گونج میں ایک بار پھر انسان اور جانور کا مقابلہ شروع ہوا۔ گنجے شخص نے شروع میں ریچھ کے منہ پر چند زوردار گھونسے مارے اور اسے چاروں شانے چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن جلدی ریچھ ایک بار پھر خاوی ہو گیا۔ گنجا شخص بڑی جلدی خام کیا۔ وہ کچھ دیر پنجرے کے اندر ہی ادھر ادھر بھاگ کر خود کو بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر اس نے جمپ لے کر چھت سے جھولتے ہوئے رسے کو پکڑ لیا۔ باہر کھڑے افراد نے پھرتی کے ساتھ ایک چرخی کے ذریعے رسے کو اوپر کھینچ لیا۔ یوں یہ شخص ریچھ کی مشتعل لپیٹ سے نکل آیا اور پنجرے کی چھت پر پہنچ کر باہر کود گیا۔ اس کے چند منٹ بعد ایک اور مقامی نوجوان کو قریباً ایسے ہی مراحل سے گزرنا پڑا۔ ریچھ کو زیر کرنے کی کوشش میں اس کی ٹانگ پر 1-2 زخم بھی آئے، مگر اس سے پہلے کہ ریچھ اسے سنگین طور پر زخمی کرتا، وہ رسے سے لٹک گیا اور رسا اوپر کھینچ لیا گیا۔ ریچھ کی سستی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دانت نکوس رہا تھا اور منہ سے غسیلی آواز نکال رہا تھا۔ غالباً اسے بھوکا رکھا گیا تھا۔ پھر ایک اور شخص پنجرے میں داخل ہوا۔ اس کے داخل ہوتے ہی ہجوم نے جوش سے نعرے لگائے اور ہوا میں اسلحہ لہرا کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ یوں لگتا تھا کہ یہ شخص نہ صرف پہلے بھی ایسے مقابلوں میں حصہ لے چکا ہے بلکہ کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ نوارد کا اعتماد اور اعتماد دیدنی تھا۔ وہ بڑے ماہرانہ انداز میں مشتعل ریچھ کے سامنے آیا اور بازو پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد انسان اور جانور بڑھ کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہو رہے تھے۔
دوارد کی ایک زوردار ٹکر ریچھ کے سینے پر لگی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا زنگ کالود آہنی جنگلے سے جا ٹکرایا۔ ٹکر سے پورا پنجرہ جیسے تھرا کر رہ گیا۔ تماشائیوں نے اس شخص کی کارکردگی پر نعرے بلند کیے۔ پنجرے کے باہر سے ایک شخص چلایا، شاباش رستم بھائی شاباش۔ باہر سے چلانے والا شخص ڈاکٹر ناصر اور اندر سے خونخوار جانور سے برسرے پیکار رستم سیال تھا۔ یہ وہی رستم سیال تھا جو 5-6 ماہ پہلے تحصیل مری کی پہاڑیوں میں گورے کے بنگلے کے اندر ایک انوکھے تجربے سے گزرا تھا۔ ایک عجیب آپریشن کے ذریعے اس کی کٹی ہوئی ٹانگ کو دوبارہ سے اس کے جسم کا حصہ بنایا گیا تھا۔ اس تجرباتی آپریشن میں اس کی زندگی کا امکان 40% اور موت کا امکان 60% بتایا جا رہا تھا۔ آج وہی رستم ایک صحت مند شخص تھا، نہ صرف صحت مند بلکہ ایک کٹھن کام بھی کر رہا تھا۔ ریچھ کے ایک طوفانی پنجے سے بچنے کے لیے وہ تیزی سے پیچھے ہٹا، پھر ریچھ کی مہلک تھوتنی سے بچنے کے لیے دائیں طرف ہٹتا چلا گیا۔ اس کے پاؤں میں ہلکی سی لگڑاہٹ کے سوا کوئی نقص نظر نہیں آ رہا تھا۔ سفید برفانی ریچھ اپنے پچھلے 2 پاؤں پر انسانوں کی طرح کھڑا تھا اور لپک لپک کر رستم کو دبوچنے کی کوشش میں تھا۔ رستم نے اپنے وزنی بوٹ کی ضرب ریچھ کی دونوں پچھلی ٹانگوں کے درمیان لگائی۔ وہ تکلیف سے تل ملایا اور عجیب آواز میں پھنکارا۔ چوٹ کھانے کے بعد ریچھ کی نگاہ چند سیکنڈ کے لیے رستم پر سے ہٹ گئی۔ اسے موقع سے فائدہ اٹھایا اور بھاگ کر کندھے کی شدید دھکیل سے ریچھ کو پیچھے کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے پاؤں سے ریچھ کو اڑونگا لگایا۔ کبھی الجثہ جانور ایک دھماکے سے پشت کے بل گرا اور چاروں شانے چت ہو گیا۔ پنجرے کے باہر سے جوشیلے نعرے بلند ہوئے اور تماشائیوں کے رد عمل سے ظاہر ہوا کہ انہوں نے اس خونی کھیل کے قواعد کے مطابق رستم کو فاتح قرار دے دیا ہے۔ رستم تیزی سے اٹھا اور رسے سے لٹک کر پنجرے سے باہر آ گیا۔ اس کی پوستین شانے پر سے ادھر گئی تھی اور ایک ہاتھ پر بھی خونی خراشیں آئی تھی، تاہم اس کے سوا وہ بالکل محفوظ رہا تھا۔ جو ہی وہ نیچے اترا، ڈاکٹر ناصر اور شریف اس کی طرف بڑھے۔ وہ دونوں بھی مقامی طرز کے باری برگم لباس میں تھے۔ ان کی داڑیاں بھی بڑھ چکی تھی اور کئی ماہ سے حجامتیں نہیں ہوئی تھی۔ ان دونوں کے پاؤں میں آہنی بیڑیاں تھیں۔ ان بیڑیوں کے سبب وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے رستم تک پہنچے اور اس کی پیٹھ تھپکی۔ ڈاکٹر ناصر نے رستم کی خراشوں کا معائنہ کیا۔ معمولی خراشیں ہیں، میرے پاس اسپرٹ ہے، میں دوا لگا دوں گا، اس نے مطمئن انداز میں کہا۔ اس دفعہ تو کمال کر دیا جی آپ نے، 2 منٹ میں پٹرا کر دیا۔ شریف نے بھی تعریف کی۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ اس لڑائی پر شرطیں وغیرہ بھی لگائی گئی ہیں۔ جو لوگ شرطیں جیت گئے تھے وہ دوسروں سے نوٹ وصول کر رہے تھے۔ سامنے 2 مقامی طرز کی نشستوں پر 2 صحت مند نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ خاصی حد تک خم شکل تھے۔ دونوں کے چہرے گول اور سرخ و سفید تھے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی داڑیاں اور چھوٹی چھوٹی اوپر کو اٹھی ہوئی مونچھیں تھیں۔ رستم کی جیت پر وہ بھی خوش نظر آتے تھے، تاہم یہ خوشی ایسی تھی جیسے اپنے کسی پالتو جانور کی جیت پر ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک نے اپنے قریب کھڑے مؤدب خادم سے کچھ خسر پھسر کی اور ساتھ ہی رستم کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ ڈاکٹر ناصر نے رستم سے مخاطب ہو کر کہا، رستم بھائی، لگتا ہے کہ آپ ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کھانے میں 1.5 پاؤ بکرے کا گوشت بڑھا دیا گیا ہو۔ شریف نے خیال آرائی کی۔ چند سیکنڈ بعد خسر پھسر سننے والا شخص رستم کے قریب آیا۔ اس شخص کا نام واس تھا اور یہ یام مترجم کے فرائض بھی انجام دیتا تھا۔ اس نے رستم کو اردو میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، رستم، تمہارے دوپہر کے کھانے میں 1 پاؤ گوشت بڑھا دیا گیا ہے۔ رات کو تمہیں 1 پیالہ دودھ بھی ملا کرے گا۔ عرفان خان اور سامی خان تمہاری پھرتی پر خوش ہوئے ہیں۔ رستم نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس کی سانس ابھی تک پھولی ہوئی تھی۔ ایک شخص آگے بڑھا۔ اس نے ویسی ایک بیڑی رستم کے پاؤں میں پہنا دی جیسی ناصر اور شریف کے پاؤں میں تھی۔ رستم نے بیڑیاں پہننے میں کوئی پس و پیش نہیں کی۔ یوں لگتا تھا کہ اس کا عادی ہو چکا ہے اور اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھتا ہے کہ یہاں مزاحمت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ارد گرد موجود لوگ رستم کو تحسین امیز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، تاہم اس تحسین میں عزت و احترام کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ رستم کو اور کھیل میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کو بس تماشے کی چیز سمجھتے ہیں۔ اس کھیل میں 3-4 افراد زخمی ہوئے تھے۔ خاص طور سے کمر پر پنجہ لگنے والے شخص کا زخم سنگین تھا۔ یہ چاروں افراد ایک کشادہ کھو کے اندر ایک اونی گدیلے پر پڑے تھے اور ان کے قریب لکڑی کی آگ جل رہی تھی۔ ایک مقامی معالج مقامی دواؤں کے ذریعے ان کی مرہم پٹی کر رہا تھا۔ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے یہ لوگ ایک اندرونی غار میں چلے گئے۔ اس اندرونی غار کا دہانہ ایک زنگ کالود آہنی جنگلے کے ذریعے بند کیا گیا تھا اور اس دروازے میں باقاعدہ قفل لگا ہوا تھا۔ ایک رائفل بردار شخص نے قفل کھول کر رستم، ناصر اور شریف کو اندر جانے کا راستہ دیا۔ اس نہایت سرد پتھریلے غار کے اندر چربی کے چراغ روشن تھے اور دن میں بھی مکمل رات کا سا سما تھا۔ قریباً 1 درجن مزید افراد یہاں موجود تھے۔ ان میں زیادہ تر کوہستانی تھے، 1-2 پوٹوہاری بھی نظر آتے تھے۔
یہ سب کے سب باری برکم ادنا اور چرمی لباسوں میں تھے۔ ان میں ایک شے مشترک تھی، سب کے پاؤں نہایت مضبوط اور وزنی آہنی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ان کے ٹخنوں اور پنڈلیوں پر بیڑیوں کے نشان ان بٹ موروں کی طرح نقش ہو چکے تھے۔ یہ نشان اس بات کے گواہ تھے کہ یہ آزاد انسان نہیں ہے۔ اس برفزار میں نامعلوم لوگوں کے درمیان ان لوگوں کی حیثیت محض غلاموں کی سی ہے۔ کار میں آنے کے بعد ڈاکٹر ناصر نے ایک چھوٹے پتھر کی اوٹ سے ایک لیڈیز شولڈر بیگ نکالا۔ اس نفیس بیگ کی حالت پچھلے چند ماہ میں بہت بری ہو چکی تھی۔ ناصر نے بیگ میں سے اسپرٹ کی ایک چھوٹی بوتل اور تھوڑی سی روئی نکالی۔ اس روئی کی مدد سے اس نے رستم کے دائیں ہاتھ کی تازہ خراشوں پر اسپرٹ لگائی۔ یہ تھوڑی سی تکلیف تو دیتی ہے لیکن اچھی جراثیم کش ہے، ناصر نے کہا، اور ڈاکٹر مالینا کی یاد بھی دلاتی ہے، شریف نے کہا۔ یہ شولڈر بیگ اور یہ چند ایک دوائیاں دراصل کوبرو لیڈی ڈاکٹر مالینا ہی سے تعلق رکھتی تھی۔ ڈاکٹر مالینا دیگر افراد کے ساتھ ان جنوبی کلاڑی برادران کے ہتھے چڑھ کر چیلاس اور اسکردو سے آگے اس برفزار میں پہنچی تھی۔ رستم سنگی دیوار سے ٹیک لگا کر نیم تراز ہو گیا۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ اس کے لمبے بال اس کی پیشانی پر جھول رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بھی جیسے ایک برفزار تھا، ایک خاموش اور سنسان برفزار۔ اس برفزار کی تہ میں کیا ہے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ بڑی دیر تک کسی سوچ میں گم رہا۔ ڈاکٹر مالینا کی موت کے مناظر اس کی نگاہوں میں تازہ ہونے لگے۔ اسے مری کے نوا میں گورے کے بنگلے کے واقعات یاد آئے۔ کلاڑی برداروں کا وحشیانہ حملہ، اس حملے میں سفید فاموں کا قتل عام، نیم گول داڑھی والی کلاڑیوں سے مقتولوں کا ذبح کیا جانا، قاتلوں کے خوفناک للکارے اور پھر نیکر پوش ڈاکٹر مالینا کی خوش قسمتی۔ عین قربان گاہ پر اس کی موت کا ٹلنا، ان خونریز واقعات کے بعد گورے کے بنگلے میں زبردست آتش زدگی ہوئی تھی اور کلاڑی برداروں کے گروہ نے انہیں آہنی زنجیروں میں باندھ کر وہاں سے نکال لیا تھا۔ نہایت دشوار گزار پہاڑی راستوں پر راتوں کے اندھیروں میں سفر کرتے ہوئے وہ کیسے سکردو تک پہنچے اور پھر کیسے اس ویران برفزار تک آئے، یہ ایک لمبی کہانی تھی۔ اب وہ کئی ماہ سے اس برفزار کے اسیر تھے۔ یہاں دور شمال مشرق کی طرف جو سفید چھوٹی پہاڑیاں نظر آتی تھی، ان کے بارے میں مترجم واس کا کہنا تھا کہ یہ کیٹو اور اس کے ارد گرد کے پہاڑ ہیں۔ یہاں رستم، ناصر اور شریف کی طرح کئی درجن افراد مبعوث تھے۔ ان سب کی حیثیت زرخرید غلاموں کی سی تھی۔ رستم کی معلومات کے مطابق انڈین ڈاکٹر یوسف اور گریس کا خاوند اسٹیفن بھی ان کوہستانیوں کی قید میں تھے۔ ان جنونی لوگوں نے سفید فاموں کو مار ڈالا تھا، تاہم اسٹیفن ابھی تک زندہ تھا۔ اس کی جان بخشی کی وجہ ابھی تک رستم اور ناصر وغیرہ کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اس کوہستانی قبیلے کا کرتا دھرتا شوتم خان نامی شخص تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سرخ و سفید چہروں کے ساتھ جو دو خم شکل نوجوان ریچھ کی لڑائی دیکھ رہے تھے، وہ شوتم خان کے بیٹے عرفان خان اور سامی خان تھے۔ اب تک رستم کو جو کچھ معلوم ہوا اس کے مطابق یہ پوندا قبیلہ تھا۔ واس نے بتایا کہ پوندا نہایت سخت جان قسم کے پہاڑی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ عموماً بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، شکار کرتے ہیں اور موسم تبدیل ہونے پر اپنے علاقے سے نقل مکانی بھی کر جاتے ہیں۔ تاہم کچھ ایسے بھی پوندا ہوتے ہیں جو کسی علاقے میں پکا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ یہ گارے پتھر لکڑی کے مکانوں میں رہتے ہیں۔ بڑے بالوں والے کتے پالنا ان کا پسندیدہ مشغلہ سمجھا جاتا ہے۔ اس برفزار میں رہنے والے لوگ بھی گئے وقت میں افغان علاقے سے نقل مکانی کر کے یہاں پہنچے تھے اور اب یہیں کے ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ کوہستانی قبیلہ غیر مسلم تھا اور ایک خاص قسم کے قدیم درخت کی پوجا کرتا تھا۔ یہ نامانوس پہاڑی درخت رستم نے یہاں کئی جگہ دیکھا تھا۔ اس کی شکل و شباہت بہت حد تک دیودار سے ملتی تھی، تاہم یہ دیودار نہیں تھا۔ اس درخت کو مقامی زبان میں آبوک کہا جاتا تھا۔ آبوک نامی اس درخت کے علاوہ یہ لوگ ایک اور چیز کو بھی بے حد قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ آبوک کی طرح اس چیز کی بھی پوجا کی جاتی تھی تو غلط نہ ہوگا۔ اس دوسری چیز کا تعلق بھی نباتات سے تھا اور یہ تھا نایاب پودا سب گندل۔ سخت سردی میں جہاں ہر طرح کی حیات ختم ہو جاتی ہے، کچھ نہایت سخت جان جانور اور پودے زندہ رہتے تھے۔ یہ سب گندل بھی غالباً اسی مزاج کا پودا تھا۔ کچھ علاقوں میں لوگ اس کے ایک ایک پتے کو ترستے تھے، لیکن رستم نے یہاں اسے کئی جگہوں پر گھاس کی طرح اگتے ہوئے پایا تھا۔ رستم نے ایک طویل سانس لے کر کروٹ بدل لی۔ ڈاکٹر مالینا کے خیال سے پیدا ہونے والی لہر اسے کہاں لے گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر مالینا کی موت کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس بستی کا نام کو مارکا تھا۔ شوتم خان یہاں کے سیاہ سفید کا مالک تھا۔ اس بستی کے اصول اور ضابطے بے حد سخت اور عجیب تھے۔ خاص طور سے شوتم اور اس کے خاندان نے اپنے اوپر بہت سی پابندیاں لگا رکھی تھی۔ یہ لوگ پرندوں کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اپنے سر کے بال لازماً منڈوا کر رکھتے تھے، ریشمی کپڑا نہیں پہنتے تھے اور فقط اپنے سے بڑی عمر کی عورت کے ساتھ شادی کرتے تھے۔ یہ آخری شرط کافی دلچسپ اور توجہ طلب تھی۔ شوتم کے خاندان کا کوئی مرد بھی نوجوان عورت سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔
اس کی بیوی کے لیے ضروری تھا کہ اس نے اپنی کم عمری کی کم از کم 32 بہاریں دیکھ لی ہوں۔ رستم نے شوتم خان کے نوجوان بیٹوں اور بھتیجوں وغیرہ کی بیویاں دیکھی تھی۔ وہ 40 برس کی تھکی ماندی خواتین تھیں۔ سخت موسم کے سبب ان کے چہروں پر لکیریں دکھائی دیتی تھی۔ عموماً وہ اپنے چہرے باری چادروں کی اوٹ میں چھپائے رکھتی تھی۔ شوتم خاندان کے اکثر مرد درمیانی عمر ہی میں رنوے ہو جاتے تھے۔ خود شوتم کی بیوی بھی قریباً 25 سال پہلے مر چکی تھی۔ رستم نے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ نفس پر قابو پانے کے لیے عورت سے دور رہنا چاہتے ہیں، مگر چونکہ نسل کو آگے چلانا بھی ضروری ہے، اس لیے بڑی عمر کی بے کشش عورتوں سے شادی کرتے ہیں۔ یہ عجیب نقطہ نظر تھا۔ جب ڈاکٹر مالینا ایک اسیر کی حیثیت سے یہاں آئی تھی تو اس کے ہمراہ ایک ڈچ نرس بھی تھی۔ شروع میں شوتم خان نے فیصلہ کیا کہ یہ دونوں اسیر عورتیں خادماؤں کی حیثیت سے اس کے بھائی اور بیٹے کے گھر میں رہیں گی، لیکن 2-4 دن بعد ہی شوتم نے فیصلہ بدل دیا اور دونوں عورتوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ غالباً اس حکم کے پیچھے یہی خیال کار فرما تھا کہ یہ خوبصورت لڑکیاں یہاں مردوں کے دلوں میں فتور پیدا کر دیں گی۔ شوتم کے چھوٹے بیٹے کا بھی یہی خیال تھا۔ رستم کو وہ منظر اب بھی یاد تھا جب شوتم خان کے حکم پر ڈاکٹر مالینا اور ڈچ نرس کو جانوروں کی طرح گھسیٹ کر کھوہ سے باہر لے جایا گیا تھا۔ ان دونوں کے رنگ برف کی طرح سفید ہو گئے تھے اور خوبصورت ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے۔ ڈاکٹر مالینا نے رحم طلب نظروں سے چاروں طرف دیکھا، لیکن رحم کہیں نہ تھا اور نہ کہیں کوئی مددگار تھا۔ رستم، ناصر اور اسٹیفن وغیرہ بیڑیوں میں جکڑے بے بسی کی حالت میں اپنے زندہ کے اندر تھے۔ پھر باہر برفیلے میدان میں اوپر تلے 2 فائر ہوئے تھے اور دونوں عورتیں اپنی تمام تر خوبصورتی، ذہانت اور تعلیم سمیت ان کو ہندوستانیوں کے ہاتھوں ماری گئی تھی۔ اور آج کئی ماہ بعد ڈاکٹر مالینا کے شولڈر بیگ میں سے برآمد ہونے والی اسپرٹ نے رستم کی خونی خراشوں کو دھویا تھا۔ کس سوچ میں کھو گیا ہو؟ ناصر کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، رستم بولا۔ میں جانتا ہوں، بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ شانی بابی کی یاد آ رہی ہے نا؟ نہیں، اب تو یوں لگتا ہے کہ دل آہستہ آہستہ مردہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کچھ بھی یاد نہیں آتا، لیکن آپ کا چہرہ بتاتا ہے، آپ کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ آپ بھابھی کو کسی پل نہیں بولتے۔ نہیں، اس وقت تو میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ کیا ہم کبھی اس ٹھنڈے دوزخ سے نکل سکیں گے؟ کیا کبھی پھر آباد دنیا کو دیکھ سکیں گے؟ امید پر دنیا قائم ہے بھائی، اور ہمارے دلوں میں امید باقی ہے۔ ہم ایک دن ضرور اس حصار کو توڑیں گے، لیکن وہ دن کب آئے گا؟ شاید 10 سال بعد، شاید 20 سال بعد۔ تم نے دیکھا ہے یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو 20 سال سے یہاں بند ہیں۔ وہ سر توڑ کوشش کے باوجود یہاں سے نکل نہیں سکے۔ مجھے تو یہ جگہ کالا پانی لگتی ہے، جہاں بند رہنے والے بس خیالوں میں باہر جاتے ہیں، پھر مرنے کے بعد ان کی روحیں ان کے جسموں سے نکل کر باہر جاتی ہوں گی۔ ہر بندے کی قسمت علیحدہ ہوتی ہے بھائی۔ ضروری نہیں کہ ہمارا مقدر بھی ان لوگوں جیسا ہو جو یہاں سے نکل نہیں سکے۔ ٹھیک ہے، ہماری 2 کوششیں ناکام ہوئی ہیں، لیکن یہ ہماری آخری کوششیں نہیں ہیں۔ ایسی عجیب و غریب جگہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اور نہ کسی سے سنی ہے۔ رستم نے کھوہ کے دانے سے باہر سفید برف کو دیکھتے ہوئے کہا اور ٹھنڈی سانس لی۔ پتہ نہیں رستم بھائی، آج آپ اتنی مایوسی کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا یار، نہیں کرتا مایوسی کی باتیں، رستم نے کہا اور کروٹ بدل لی۔ شریف بڑی محبت سے رستم کے پاؤں دبانے لگا۔ رستم نے اسے 2-3 بار منع کیا، لیکن جب وہ نہیں مانا تو وہ خاموش ہو گیا۔ ہفتے میں 2 بار انہیں طویل کھوہ سے باہر گھومنے پھرنے کی اجازت دی جاتی تھی، لیکن اس اجازت کے دوران بھی ناقابل شکست بیڑیاں ان کے پاؤں ہی میں رہتی تھی۔ وہ اس برفزار پر کئی فرلانگ تک آزادی سے گھومتے پھرتے رہتے تھے، لیکن اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ حیرت انگیز گلیشیئر نما مقام سے نکل نہیں سکتے۔ اس کے چاروں طرف عمودی کھائیاں تھیں جنہیں پاٹنے یا جن میں اترنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس روز بھی ہفتے کا تیسرا دن تھا۔ کھوہ میں مبعوث افراد آج خود کو نسبتاً آزاد محسوس کر رہے تھے۔ ہلکی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ رستم لنگڑا کر چلتا برفانی کھوہ سے کافی دور نکل آیا۔ برف میں سے کئی چٹانیں ابری ہوئی تھیں اور پہاڑی درخت دکھائی دیتے تھے۔ وہ ایک ایسے مخروطی درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اداس نظروں سے جنوب کی طرف دیکھنے لگا۔ جنوب، جہاں دنیا آباد تھی، جہاں منمونے شہر تھے اور جہاں کسی 4 دیواری میں اس کی شانی بھی تھی۔ اچانک وہ چونک گیا۔ اسے درختوں میں کوئی شخص متحرک نظر آیا۔ رستم نے اسے پہچان لیا۔ وہ شوتم خان کا چھوٹا بیٹا سامی خان تھا۔ رستم نے سانی خان کو اس کی سموری صدری سے پہچانا۔ یہ دھاری دار صدری اکثر سامی خان کے جسم پر نظر آتی تھی۔ سامی خان بڑی خاموشی سے مغربی کنارے کی طرف جا رہا تھا۔ رستم چونکا۔ اس نے 1-2 مرتبہ پہلے بھی سامی خان کو اس طرح رازداری سے مغربی کنارے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں رستم کے دل میں کیا آئی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور احتیاط سے سامی خان کے پیچھے چل دیا۔ موسم نے بھی رستم کی مدد کی۔ دھوپ بتدریج غائب ہوگی اور قرب و جوار میں
اندھیرا سا چھا گیا۔ اپنی بیڑی کے سبب رستم زیادہ تیزی سے تو چل نہیں سکتا تھا، پھر بھی اس نے کوشش کر کے سامی خان کا تعاقب جاری رکھا۔ اسے کوئی اندیشہ نہیں تھا، اگر سامی خان اسے دیکھ بھی لیتا تو رستم اپنی موجودگی کے لیے کوئی مناسب بہانہ بنا سکتا تھا۔ سامی خان کے انداز میں چوکنا پن محسوس ہوتا تھا۔ اس نے ایک دو بار مڑ کر اپنے عقب میں بھی دیکھا۔ رستم کو سامی کے ہاتھ میں ایک تھیلا سا بھی نظر آیا۔ سامی اور عرفہ کافی حد تک ہم شکل تھے اور جڑواں نظر آتے تھے، تاہم وہ جڑواں نہ تھے۔ دونوں کی عمروں میں 1 برس کا فرق تھا۔ دونوں اپنے باپ کے بے حد اطاعت گزار تھے اور اس کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے تھے، اور یہ کیفیت فقط ان دونوں بھائیوں کی ہی نہیں تھی۔ شوتم خان کے عزیز و اقارب اور بارگاہ بستی کے بیشتر بقین شوتم کے احکامات پر بلا چوں چراں عمل کرتے تھے۔ ہر کوئی یہاں کے مذہبی عقیدے کے مطابق یہاں کے اصولوں و ضابطوں کی سختی سے پابندی کرتا تھا۔ کوشش کے باوجود رستم اپنا اور سامی خان کا درمیانی فاصلہ برقرار نہیں رکھ سکا۔ دھیرے دھیرے یہ فاصلہ بڑھ گیا۔ بہرطور رستم نے برف پر قدموں کے نشانات سے تعاقب جاری رکھا۔ جلدی رستم نے محسوس کیا کہ سامی خان ایک ڈھلوان پر اتر گیا ہے۔ یہ شخص کہاں جا رہا ہے؟ کیا یہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جسے دوسروں سے چھپانے کی ضرورت ہے؟ کیا یہ کوئی ایسا کام ہے جس میں شوتم خان کی نافرمانی کا پہلو نکلتا ہے؟ ایسے کئی سوال رستم کے ذہن میں کلبلانے لگے۔ کچھ آگے جانے کے بعد رستم نے محسوس کیا کہ سامی خان اچانک کہیں غائب ہو گیا ہے۔ وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ درختوں کے درمیان کوئی ایسی جگہ بھی نظر نہیں آتی تھی جہاں وہ چھپ سکتا تھا۔ رستم نے قدموں کے نشانات پر غور کیا۔ اسے یہ نہایت مدم نشانات ایک نشیب میں اترتے دکھائی دیے۔ رستم بڑی احتیاط سے بے آواز چلتا ان نشانات کے پیچھے اتر گیا۔ اس نے دیکھا کچھ فاصلے پر لکڑی کے بالوں اور خاردار تار کے ذریعے ایک باڑ سی بنائی گئی تھی۔ یہاں کٹی ہوئی لکڑی کی باری برکم گیلیاں پڑی ہوئی تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ لکڑی طویل عرصے سے یہاں پڑی ہوئی ہے۔ ان پر کائی جمی ہوئی تھی اور گیلیوں کے کچھ حصے برف میں دبے ہوئے تھے۔ قدموں کے نشان باڑ کے چھوٹے سے پھاٹک تک جا کر اوجھل ہو گئے تھے۔ رستم نے تناور درختوں کی اوٹ سے دھیان کے ساتھ دیکھا۔ اسے باڑ کے اندر سامی خان کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ اتنا تناور گیلیوں ہی میں کہیں اوجھل ہوا تھا۔ رستم وہیں رک کر اس کا انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ سردی میں اضافہ تو ہوا، لیکن رستم کو یہی اطمینان بھی ہوا کہ برف پر قدموں کے نشان مزید مدم ہو جائیں گے اور سامی خان کو نظر نہیں آئیں گے۔ اگر وہ ان نشانات کو نہ دیکھ سکتا تو اس شک میں مبتلا ہونے سے بچ جاتا کہ کسی نے اس کا تعاقب کیا ہے۔ سامی کی واپسی کے لیے رستم کو صبر آزما انتظار کرنا پڑا۔ وہ قریباً 1 گھنٹے بعد دوبارہ نظر آیا۔ وہ لکڑی کی گیلیوں کے اندر سے ہی کہیں سے برآمد ہوا تھا۔ بوندا باندی سے بچنے کے لیے اس نے اپنے اوپر ایک برساتی نما لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ جاتے جاتے جو تھیلا اس کے ہاتھ میں تھا وہ اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ خاردار باڑ سے باہر نکل کر اس نے لکڑی کے پھاٹک کو باقاعدہ تالا لگایا اور واپس روانہ ہو گیا۔